عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہیں کہ جس میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا علیہ السلام پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما بن ابو بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر اپنی ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھاک میں لگ جاتی تھیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے اس لیے روکا گیا، ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مصرفین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح اور شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہتی تھیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی تو یہ عذاب ان پر ختم ہو گیا۔ صحیح حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارک بیان کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کے ارادے سے نکلیں۔ رستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے میں رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا نہیں کر سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے عورتوں کے لیے لازم قرار دیا۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا تھا۔ موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار دیا۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم قرار کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ بخاری کتاب الحیض۔ امام ابن حجر یہی ثابت کیا گیا کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی،
اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مصفرین نے اس روایت کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی تھیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسی کی ہے کہ انہیں حیض آئے۔ اس پر پہلے دن ہی یہ لازم قرار دیا گیا کہ جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر کی مستحق ہوں گی، اور جو عورتیں اس کو مصیبت اور برائی سمجھیں گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالیں گی، جیسے گناہ کی مرتکب ہو گئی ہوں۔ امید ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے اور نہ عورتیں اسے سزا کے طور پر سمجھیں۔ حضرت حوا علیہ السلام پر یہ کوئی گناہ مسلط نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے، عورتوں کے لیے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما اور گناہوں سے دور ہو جائیں، نیک اعمال کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔